सलाम व आदाब के साथ दर्स नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं दर्स नंबर 7 में क्या क्या बयान किया गया है। सबक नंबर 7 में आईना और कैफ़ा के बारे में बताया गया है। आईना का मतलब क्या होता है? कहाँ। आईना कहाँ और कैफ़ा कैसा। इंग्लिश में आईना को वेयर कहते हैं, WHERE। कैफ़ा इंग्लिश में हाउ बोलते हैं। तो आईना मतलब कहाँ और कैफ़ा मतलब कैसे, कैसा। आइए देखते हैं जुमला किस तरह बनाया गया है। देखिए, आईना कहाँ और कैफ़ा कैसा या कैसे। आज का सबक आईना और कैफ़ा के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि पहला जुमला है, सवालिया जुमला है, ऐनल वलदो। आईना मतलब कहाँ, अल वलदो लड़का। जैसा कि पिछले सबक में बताया गया था, जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम आ जाए उसका आखिरी हर्फ दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं होता है। यानी अगर अलिफ लाम आ जाए तो उस पर या तो एक ज़बर रहेगा या एक ज़ेर या एक पेश। तो यहाँ क्या है? एक पेश है। जिस लफ्ज़ के शुरू में अगर अलिफ लाम लग जाए तो आखिरी से तनवीन हट जाती है। यहाँ शुरू में अलिफ लाम है तो इसीलिए यहाँ पेश है। अल वलदो लड़का। आईना का मतलब कहाँ। ऐनल वलदो लड़का कहाँ है। सवाल है ऐनल वलदो, अरबी का सवाल है, ऐनल वलदो लड़का कहाँ है। वेयर इज़ द बॉय। ऐनल वलदो लड़का कहाँ है। अल वलदो अलल कुर्सी, लड़का कुर्सी पर है। लड़का कहाँ है? कुर्सी पर है। अल वलदो में लड़का, अला मतलब पर, जिसे प्रीपोजिशन कहा जाता है, हुरूफ जार कहा जाता है अरबी में। अल कुर्सियो मतलब कुर्सी। अल वलदो लड़का, अला का मतलब पर, अल कुर्सी मतलब कुर्सी। अलल कुर्सी कुर्सी पर। अल वलदो अलल कुर्सी, लड़का कुर्सी पर है। लड़का कुर्सी पर है। इंग्लिश में कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे? द बॉय इज़ ऑन द चेयर। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं, देयर इज़ अ बॉय ऑन द चेयर। अच्छा, अगला जुमला क्या है? ऐनल कुर्सियो, कुर्सी कहाँ है। कुर्सी कहाँ है। ऐनल कुर्सियो आसान सा सेंटेंस है, आप इसको इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। वेयर इज़ द चेयर, कुर्सी कहाँ है। ऐनल कुर्सियो, कुर्सी कहाँ है। अल कुर्सियो अलल अर्दी, कुर्सी ज़मीन पर है। अल अर्दो का मतलब क्या होता है? ज़मीन होता है। अल कुर्सियो कुर्सी, अला मतलब पर, अल अर्दी मतलब ज़मीन, अलल अर्दे ज़मीन। जैसा कि पिछले सबक में प्रीपोजिशन के बारे में, हुरूफ जार के बारे में बताया गया था कि जिस लफ्ज़ के शुरू में फ़ी हो, अला हो, इला हो, मिन हो, उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ अगर होगा तो उस पर ज़ेर आ जाता है। जैसा कि देख लीजिए, अला का मतलब पर होता है और इसी को अंग्रेज़ी में ऑन कहते हैं। तो अला का मतलब पर होता है, तो जिस लफ्ज़ पर या जिस लफ्ज़ से पहले अगर अला आ जाए तो उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ में, लफ्ज़ के आखिरी हर्फ में ज़ेर आ जाता है। जैसे कि देख लीजिए आप, अलल अर्दे। इसी तरह अलल कुर्सिये। तो हमने क्या सीखा कि अरबी में अगर हुरूफ जार आ जाए जिस लफ्ज़ पर, उसका आखिरी हर्फ पर अक्सर ज़ेर होता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो अल कुर्सियो मतलब कुर्सी, अलल अर्दे ज़मीन पर। ऐनल कुर्सियो, कुर्सी कहाँ है। अल कुर्सियो अलल अर्दे, कुर्सी ज़मीन पर है। कुर्सी ज़मीन पर है। द चेयर इज़ ऑन द ग्राउंड। क्या बोलेंगे? ऑन द ग्राउंड, या देयर इज़ अ चेयर ऑन द ग्राउंड, इस तरह भी कह सकते हैं आप। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या है? ऐनल कलमो, ऐनल कलमो। देखो यहाँ लाम पर जज़म नहीं लगाया गया है, काफ पर भी नहीं लगाया गया है और लाम पर भी, क्योंकि पिछले सबक में ये गुजर चुका है। कलम का लफ्ज़ बार बार आया था, इसी बुनियाद पर यहाँ ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगाया गया है। जिस लफ्ज़ को बार बार अगर पढ़ा जाए
تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں کیا لگتا ہے۔ تو این القلم، قلم کہاں ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ قلم کہاں ہے؟ القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ کیف الولد، کیفا مطلب کیسا، الولد مطلب لڑکا، لڑکا کیسا ہے، یعنی لڑکے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اچھا ہے برا ہے کیسا ہے۔ کیف الولد، لڑکا کیسا ہے۔ الولد طیب، لڑکا اچھا ہے۔ این السمک، مچھلی کہاں ہے۔ السمک کیا مطلب ہوتا ہے؟ مچھلی، تو یاد کر لینا یہ نیا ورڈ ہے۔ السمک یہ نیا لفظ ہے، السمک اس کا مطلب ہوتا ہے مچھلی۔ این السمک، مچھلی کہاں ہے، ظاہر سی بات ہے مچھلی پانی میں رہتی ہے۔ تو السمک فی الماء، الماء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ تو فی یہاں حروف جار میں سے ایک حرف ہے فی، تو فی بھی جس حرف پر آئے، فی الماء سے پہلے فی آیا ہے، اسی لیے حمزہ پر یہاں زیر ہے۔ تو السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ اگلا کیا ہے؟ این الزہر، پھول کہاں ہے۔ این الزہر، پھول کہاں ہے۔ الزہر علی الشجر، پھول درخت پر ہے، پھول درخت پر ہے۔ الزہر علی الشجر، پھول درخت پر ہے۔ کیف الزہر، کیف الزہر، کیفا مطلب کیسا، الزہر کا مطلب پھول، پھول کیسا ہے، پھول اچھا ہے خراب ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کیف الزہر، پھول کیسا ہے۔ الزہر جمیل، جمیل کا مطلب خوبصورت، الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ The flower is beautiful، الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ تو اس طرح سے عربی والا یہ سبق ختم ہو گیا، جس کا سوالیات، سوال اور جواب کے طور پر اس کا جملہ بنایا گیا ہے۔ پہلے سوال، پھر اس کا جواب، پھر سوال، پھر جواب۔ آگے کیا ہے؟ اسئلہ، اسئلۃن کا مطلب ہوتا ہے سوالات، سوال کی جمع اسئلہ۔ تو یہ سوالات جو ہیں اس کا جواب دینے ہیں آپ کو عربی میں۔ کیف انتا، تو کیسا ہے۔ کیف انتا، تو کیسا ہے۔ انا طیب، میں اچھا ہوں، انا طیب، میں اچھا ہوں۔ این انتا، تو کہاں ہے۔ اب پوچھا جا رہا ہے سامنے والے سے، این انتا، تو کہاں ہے۔ انا فی المدرسۃ، میں مدرسے میں ہوں، انا فی المدرسۃ، میں مدرسے میں ہوں۔ این القلم، قلم کہاں ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پڑھا، القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ این الاستاذ، استاذ کہاں ہے۔ الاستاذ فی المدرسۃ، استاذ مدرسے میں ہے۔ الاستاذ فی المدرسۃ، استاد مدرسے میں ہے۔ این الکرسی، کرسی کہاں ہے۔ دیکھیے کرسی گراؤنڈ پر ہے، کرسی زمین پر ہے، تو یہاں لکھا ہوا ہے الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے۔ کیف الاستاذ، استاذ کیسے ہیں، استاد کیسے ہیں۔ الاستاذ مشفق، استاذ مشفق ہیں، مہربان ہیں۔ یا الاستاذ طیب، استاذ اچھے ہیں۔ من علی الکرسی، کرسی پر کون ہے۔ سوال ہے من کا مطلب کون، علی الکرسی کرسی پر، من علی الکرسی کرسی پر کون ہے۔ الولد، اس کا جواب یہاں لکھا ہوا ہے، الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے۔ اگلا سوال ہے ما فی الماء، ما فی الماء، ما کا مطلب کیا، فی الماء پانی میں، پانی میں کیا ہے، پانی میں کیا ہے۔ ما فی الماء، تو پانی میں کیا ہے، پانی میں مچھلی ہے۔ السمک فی الماء، پانی میں مچھلی ہے۔ ما علی الشجر، درخت پر کیا ہے، درخت پر کیا ہے، درخت پر پھول ہے۔ الزہر علی الشجر، درخت پر پھول ہے۔ من محمد، من کا مطلب کون، محمد کا مطلب محمد، من محمد، محمد کون ہے۔ حل محمد رسول، کیا محمد رسول ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا، من محمد، محمد کون ہے، تو اس کا جواب ہے محمد رسول، محمد رسول ہیں۔ یہ سوال ہے حل محمد رسول، کیا محمد رسول ہیں۔
تو سیدھا جواب ہوگا نام. نام کا مطلب ہاں محمد رسول. کیف الزہر، پھول کیسا ہے؟ کیف الزہر، پھول کیسا ہے؟ یہاں جواب ہے الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے. دیکھیے ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے اور حل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے. یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے. اگر آپ نے انگلش پڑھا ہوگا تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ انٹروگیٹو ایسنو کوشچن ہوتا ہے. ہم کوئی بات جب کہتے ہیں تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. کیا آپ اسکول جا رہے ہیں تو اس کا جواب ہوگا ہاں. کیا آپ اسکول جا رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو کیا نہیں. تو ایسا کوشچن جس کے شروع میں اگر کیا ہو، اس کو اردو یا ہندی میں اگر کیا شروع میں آتا ہے یا ہیلپنگ ورب اگر شروع میں آئے تو اس کا جواب ہمیشہ ایس یا نو میں آتا ہے، ہاں یا نہیں میں آتا ہے اردو یا ہندی میں. تو اسی طرح عربی میں کیا ہے، عربی میں اگر حل آ جائے تو سمجھ لو کہ وہاں ہیلپنگ ورب شروع میں ہے یا کیا شروع میں لکھا جائے گا اردو میں. تو اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا، کیا ترجمہ ہوگا؟ حل محمد رسول، کیا محمد رسول ہیں؟ تو یہ سوال ہے، اس کا سیدھا جواب ہوگا ہاں یا نہیں میں جواب ہوگا. اسی طرح اوپر دیکھ لیجئے ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، ما فی الماء، پانی میں کیا ہے. اس کا اس طرح سے سوال بنے گا، یعنی یہاں WH کوشچن ہے. یہاں واٹ ہوگا، یہاں ہیلپنگ ورب سے کوشچن بنے گا. تو اس کا جواب ایسنو میں ہوگا، اس کا جواب پورا جملے سے ہوگا. ما فی الماء، پانی میں کیا ہے، کیا پانی میں ہے، اس طرح سے نہیں کہا جائے گا. ما فی الماء، پانی میں کیا ہے. تو اس کا پہلے ہاں یا نہیں میں جواب ہوگا اور اس کا ہاں یا نہیں میں جواب نہیں، اس کا ہاں یا نہیں میں جواب نہیں ہوگا. دونوں میں یہی فرق ہے. آگے دیکھتے ہیں، ترجمہ کرو. آدمی گھوڑے پر ہے. آدمی کا یہ کیا ہو، اس کی عربی کیا ہے، الرجلو. الرجلو، گھوڑے کی عربی کیا ہے، فرسن. الرجلو علی الفرسی، بندر درخت پر ہے. القردو علی الشجری، بندر درخت پر ہے. گھوڑا میدان میں ہے. الفرس فی المیدان، الفرس فی المیدان، گھوڑا میدان میں ہے. اونٹ صحرا میں ہے. صحرا کا مطلب جنگل. الجمل فی الصحراء، اونٹ صحرا میں ہے. مچھلی پانی میں ہے. السمک فی الماء، استاد کرسی پر ہے. الاستاذ علی الکرسی، استاذ کرسی پر ہے. لڑکا زمین پر ہے. الولد علی الارض، علی الارض، لڑکا زمین پر ہے. کیا یہ گھر ہے؟ دیکھیے کیا یہ گھر ہے تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا، ایس یا نو میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا حل یہاں شروع میں لائیں گے ہم. حل ھذا بیتن، حل ھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ نہیں، لا نہیں، یہ مسجد ہے. ھذا مسجد لا بیتن، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا. پانی کیسا ہے، کیف الماء، پانی کیسا ہے، پانی اچھا ہے. الماء طیب، پانی اچھا ہے. پانی وضو کے لیے ہے. الماء للوضوء، جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، کے لیے کا کیا ترجمہ کرتے ہیں، لام زیر لی، تو اس کا مطلب کے لیے ہوتا ہے. تو الماء للوضوء، پانی وضو کے لیے ہے. کیا وہ پھول ہے، کیا وہ پھول ہے. حل ذالک زہر، کیا وہ پھول ہے. حل ذالک زہر، ہاں وہ پھول ہے. نعم ذالک زہر، وہ خوبصورت ہے. ذالک جمیل، وہ خوبصورت ہے. قرآن عربی میں ہے. القرآن فی العربی، اسلام کیا ہے. دیکھیے یہاں کیا بیچ میں آیا، اسی لیے ہم حل کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ماں کا استعمال کریں گے. ما اسلام، اسلام کیا ہے. اسلام ایک دین ہے. الاسلام دین، اسلام ایک دین ہے. دین کیسا ہے، کیف الدین، دین کیسا ہے. الدین سہل، دین آسان ہے. الدین سہل، دین آسان ہے. مکہ کہاں ہے، تو کہاں کی عربی ہم نے کیا پڑھا، آج ہم اینا اور کیفا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو اینا کا مطلب کہاں، مکہ کہاں. این المکہ، تو مکہ کہاں ہے، مکہ عرب میں ہے. المکۃ فی العرب، مکہ عرب میں ہے. محمد کون ہے، من محمد، محمد کون ہے. کیا محمد
रसूल हैं, क्या मोहम्मद रसूल हैं? तो यहाँ इसका जवाब लिखा हुआ है, हल मोहम्मदुन रसूलुन, हल मोहम्मदुन रसूलुन। तो प्यारे बच्चों, अजीज़ दोस्तों, इस तरह से ये सबक हमारा ख़त्म हो गया। हमने इस सबक में क्या सीखा? पिछले सारे सबक में हमने प्रीपोजिशन के बारे में, इशारा के बारे में, हाजा के बारे में, ज़ालिका के बारे में, मिन के बारे में, फ़ी के बारे में, हल के बारे में, माँ के बारे में, इसी के साथ जुमला बनाने के बारे में, आइना और कैफ़ा के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस्तेमाल करने का तरीक़ा सीखा। उसके साथ साथ हमने बात करने का तरीक़ा सीखा कि हम अगर अरबी में बात करेंगे तो किस तरह से बात करेंगे और कैसे कैसे सवाल पूछेंगे। जैसा कि मुझे किसी से खैरियत पूछनी है, जैसा कि इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। इसी को उर्दू में कहते हैं आप कैसे हैं, इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू। तो अब आप अरबी में कह सकते हैं कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं। तो इसी का क्या इसका जवाब होता है, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, या अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। इंग्लिश में इसका क्या जवाब आता है, आई एम फाइन, आई एम फाइन। तो अरबी में इसका क्या जवाब होगा, कैफ़ा अंता, आप कैसे हैं, अना तय्यबुन, अल्हम्दुलिल्लाह, अना तय्यबुन, अना जय्यदुन, इस तरह से कहा जाएगा। ऐना अंता, आप कहाँ हैं, अना फिल मदरसते। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ सवाल कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अब अरबी में। आज के लिए इतना काफ़ी है। खुदा हाफिज़।